بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے فکر ایک برکت ہے، بے فکری ایک مصیبت بھی ہے، اور مبلغ اور داعی کی موت جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اس کی فکریں پہلے مرتی ہیں، اور مبلغ کام کرنے والا ساتھی بعد میں بنتا ہے اور فکریں اس کی پہلے بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کام اس کی فکروں کے اعتبار سے لیتا ہے۔ اس میں جتنی فکریں ہوگی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کام لے گا۔ اگر بے فکری ہے تو اللہ تعالیٰ کام نہیں لے گا۔ اتنا بڑا دعوت کا کام جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں چلا رہے، اور نہ جانے کتنا لمبا چوڑا میدان ہے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اللہ نے اس بات کو پہنچایا۔ ایک صاحب افریقہ گئے تھے اپنے کام سے، عالم تھے، واپسی میں نماز کا وقت ہوا تو ایک دیہات کی مسجد میں ٹھہر گئے۔ نماز کے بعد لوگ جمع ہونے لگ گئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہو رہے؟ بولے تعلیم ہوگی۔ کس کی؟ بولے فضائل کی۔ کہ سبحان اللہ، تبلیغ کی برکت افریقہ کے دیہات تک پہنچ چکی ہے، اور نہ جانے دنیا کے کتنے گھرانوں میں تعلیم زندہ ہوئی، نہ جانے کتنے گھرانوں میں ماں بہنوں میں نماز کی فکر اور دین کی فکر پیدا ہوئی، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کی زندگی کو خیر کی طرف پلٹا کھلایا۔ افریقہ کے جنگل میں، یورپ کے شہروں میں، ہمارے ہندوستان کی بستیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں جزائر میں اور دیہاتوں میں اور ویران علاقوں میں اللہ کی بات پہنچی۔ یہ سب فکروں کی برکت ہے۔ ایک آدمی کی فکر، ایک آدمی کی بے چینی، ایک آدمی کا درد اور ایک آدمی کی کڑھن، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے۔ ہر آدمی اس وقت بے چین، نہ جانے کون کون مارا پھر رہا، کوئی بستر لے کے ادھر کوئی ادھر۔ اس میں غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، تاجر بھی ہے، مزدور بھی ہے، کاشتکار بھی ہے، فاقہ مست بھی ہے۔ بس ایک دھن ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دنیا میں زندگی میں آ جائے، یہ امت پستیوں سے نکل کر بلندی پر پہنچے۔ ایک دھن ہے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے، یہ کمائی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پہلی مجلس ہے، اور یہ پہلے آنے والے لوگ ہیں، اور رات کو تھک تھکا کے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہی چیز رنگ لاتی ہے۔ یہ مجاہدہ، یہ محنت، یہ مشقت رنگ لاتی ہے۔ دعوت کے کام میں اللہ نے محنت، مجاہدہ اور مشقت کو رکھا ہے۔ ایک جماعت حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی علاقے میں ڈالی تھی، اور کہا دیکھو وہاں جمنا آنا مت تھا، وہاں سے وہاں جماعت پہنچی تو لوگوں نے نکال دی، جاؤ یہاں سے۔ یہ آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، امیر صاحب کہ حضرت ہم کو تو مسجد سے نکال دیا۔ بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو۔ پھر جاؤ مسجد میں، پھر نکال دی مسجد سے۔ پھر آئے دوڑ کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو۔ پھر گئے مسجد میں، پھر مسجد والوں نے نکالا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہنے لگے اللہ میں کیا کروں، یہ بھی دھکا دے رہے، وہ بھی دھکا دے رہے، اب میں کدھر جاؤں؟ انہیں رونا دھونا تڑپنا بلکنا شروع کیا۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے اس کے بلکنے نے راستے کھولے، اس کے تڑپنے نے راستے کھولے۔ ایسے ہی ایک علاقے میں، ایک ملک میں کام کی بنیاد یوں پڑی کہ بھائی کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ اب لوگ بات سنتے نہیں، تھوڑے بہت جمع ہوئے، بھائی کیا کرنا؟ بولے ایسا کرو، جاؤ سب جنگلوں میں نکل جاؤ، اور رات کو اللہ سے مانگتے رہو، اور فجر کو فلانی مسجدوں میں سب جمع ہو جاؤ، پھر دیکھیں گے اللہ کیا دل میں بات ڈالتا ہے۔ رات بھر جنگلوں میں روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، 5 بجے مسجد میں جمع ہوئے۔ بولے کیا کرنا؟ بولے ایک ہی کام کرنا کہ ہم تو لٹا کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، اب جو ہے اسے بھی لٹاؤ، ہاتھ گاڑی اسے بیچو، سامان ہے اسے بیچو،
اور ایک پیدل جماعت 4 مہینے کی اس سرے سے لے کے اس سرے تک نکالو. 4 مہینے کی جماعت کا ٹھیک ہے. اب سب بیچ بچا کر 4 مہینے کی پیدل جماعت نکلی قربانی دے کر پیدل. بس جی وہی بنیاد بنی. کام کی بنیاد اس ملک میں اللہ نے اس 4 مہینے کی جماعت کو بنایا. اس طریقے سے بزرگوں کام ہوتا ہے. باتوں سے کام نہیں ہوتا، نہ مشوروں سے کام ہوتا ہے. کام ہوتا ہے قربانیوں سے، محنت سے، مشقت سے، مجاہدوں سے، فکروں سے کام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محنت اور مشقت مجاہدے سے دین زندہ کرتا ہے، اور تعیش کے نقشوں میں بے دینی زندہ ہوتی ہے. فرمایا اے عائشہ تیری نیکی کا ثواب تیرے مشقت کے اعتبار سے، جتنی تیری مشقت زیادہ ہوگی نیکی میں اتنا تیرا ثواب زیادہ ہوگا. اس لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اندھیری راتوں میں مسجدوں میں آنے کا ثواب زیادہ ہے. پورے نور کی خوشخبری سنا دو. جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں انہیں پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اب اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ محنت پر دے رہا، قربانیوں پر دے رہا، فکروں پر دے رہا. تو ہماری پہلے فکریں زندہ ہوگی اور بعد میں کام زندہ ہوگا، اور ہماری فکریں پہلے مرے گی بعد میں کام ختم ہوگا. اس کے لیے اس فکر کو لے کر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارا پیسہ بیکار نہیں تھا کہ ہم خرچ کر کے آئے، اور ہم بیکار تھوڑی تھے کہ ہمارے منہ پہ مکھی اڑانے والا کوئی نہیں تھا. ان کو چلو اجتماع میں چلو. ارے کیسے لوگ آئے ہوں گے آپ کو کیا خبر، اور کیسی قربانیاں دے کر آئے ہوں گے. کوئی بچہ بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی دکان کو تالا لگا کے آیا، کوئی چھٹی لے کر کے آیا، کوئی باوجود اپنے مشاغل کی ان ساری چیزوں سے نکل کر آیا. یہ آنے والا مجمع بڑا قربانی کا مجمع ہے بزرگ دوست. اس کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے جمنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.